وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم قابل صد تکریم معزز حاضرین، صوفیاء ذی شان، خلفاء ذی وقار، ثنا خانان مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، میں اپنی طرف سے تمام اہل محبت، اہل نسبت اور اہل مودت کی طرف سے حضور اعلیٰ حضرت سجادہ نشین آستان عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف اور حضرت صاحبزادہ والا شان حسان پاکستان زیب و زینت آستان عالیہ عیدگاہ شریف کو برطانیہ میں تشریف لانے پر دل کی گہرائیوں سے ہدیہ عقیدت، ہدیہ محبت، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً عرض کرتے ہیں۔ اہل محبت کے نزدیک حضور پیر صاحب قبلہ اور حضرت شہزادہ والا شان کی آمد اس کی بہت بڑی عظمت ہے، چونکہ بالخصوص اس بار کا یہ دورہ صرف اور صرف کملی والے مصطفیٰ کے میلاد پاک ہے۔ پتہ چلا اس بار حضور پیر صاحب قبلہ اور حضرت شہزادہ والا شان شہنشاہ کل کائنات کے مہمان بن کر آئے ہیں، اور جو اللہ کے حبیب کی محافل سجاتے ہیں یقیناً کملی والے مصطفیٰ ان کے بھی اور ان کے خادموں کے بھی دارین کو سجا دیتے ہیں۔ حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ قاری عبدالقادر صاحب تشریف فرمائے، یہ بھی آستان عالیہ عیدگاہ شریف کی رونق اور بہار ہے۔ تلاوت فرما رہے تھے اور اسی تلاوت کے دوران یہ مبارک الفاظ فوراً میرے دل و دماغ پر اثر کر رہے تھے کہ ہمارے آقا کی تو شان بلند و بالا ہے، حضور کی تو شان کا مقام اور حد اور اندازہ ہی کوئی نہیں۔ اس سورہ پاک کے ان مبارک کلمات کے اندر ان ہستیوں کی شان بیان ہو رہی ہے جنہوں نے میرے آقا کے قدمین کو چوما ہے، جن لوگوں نے میرے آقا کے خاک راہ کو چوما ہے، اور کتنی شان بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل۔ اے مصطفیٰ کے دامن سے وابستگی پانے والو، تمہاری شان کے کیا کہنے، تمہاری مثالیں تو تورات میں بھی بیان ہو رہی ہیں، انجیل میں بھی اللہ اکبر۔ لوگ تو اس بات پر حیران تھے کہ اللہ کے حبیب کی شان کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل، اللہ کے حبیب کی وہ شان کہ اللہ نے حضور کا نام مکتوب کر دیا، تورات میں بھی مکتوب کر دیا، انجیل میں بھی مکتوب کر دیا۔ ارے حضور کے نام کا تو مقام ہی بلند و بالا ہے۔ راہ فرماتا ہے میرے حبیب پاک کی شان سمجھو، جو حبیب کے قدموں سے لگ گیا اللہ ان کی مثالیں تورات میں بھی دے رہا ہے، انجیل میں بھی دے رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ سردار کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور یہ جو مہمان حضرت صاحب قبلہ کے پہلو میں بیٹھے ہیں، انہیں دیکھ کر مل کر یقیناً ایک مسرت ہو رہی ہے۔ کچھ جانتے ہوں گے، کوئی نہیں جاننے والے ہوں گے، پر بتائیے یہ کون ہیں؟ میں بھی پہلے یہ سوچ رہا تھا بھائی یہ عجیب صاحب ہے، نہ داڑھی ہے نہ کوئی جگہ، اور حضرت صاحب نے اتنے پہلو میں بٹھا لیا، وجہ کیا ہے؟ پر پتہ چلا سبحان اللہ یہی تو نسبت ہے، یہی تو نسبت ہے۔ اور اس نسبت کی قدر کرنے والے فقط ہم ہی نہیں،
قرآن و حدیث اس کی تعلیم دے رہا ہے۔ ارے نسبت کی طرف دیکھو تو قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، اللہ اس کتے کے بیٹھنے کا ذکر کر رہا ہے، اس کے دامن پھیلانے کا ذکر کر رہا ہے، اس کی زندگی کا ذکر کر رہا ہے۔ مولا یہ کتا، اور اتنی باتیں فرمایا ہے تو کتا، پر دیکھو یہ بیٹھا ہوا کہاں ہے، یہ کہاں پر بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک نسبت قرآن بیان کر رہا ہے حضرت صاحب قبلہ۔ اور حدیث پاک میں ہم دیکھیں تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ، آپ کا نام عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے، اسلام سے پہلے آپ کا نام عبد الشمس تھا، یہ ابو ہریرہ کیسے بن گئے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جانے لگے تو دیکھا آپ کے کرتے مبارک کے پچھلے حصے پر بلی سوئی ہوئی تھی۔ حضور نے مڑ کر دیکھا بلی آرام کر رہی ہے۔ میرے آقا نے سوچا اگر مسجد جاتا ہوں بلی کی نیند خراب ہوتی ہے، نہیں جاتا ہوں صحابہ کی جماعت ضائع ہوتی ہے، فرمایا عائشہ اتنی مخراس، مجھے کینچی لا دو۔ یا رسول اللہ کینچی کیوں؟ فرمایا پیچھے سے قمیص کاٹ دو، نہ صحابہ کی جماعت ضائع ہو نہ بلی کی نیند ضائع ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کرم پر دیکھیں۔ اب نماز کے بعد جب صحابہ کرام حضور کو دیکھنے لگے تو انہیں دیکھنے والوں میں حضرت عبد الرحمن بھی ہیں۔ آقا قمیص کو کیا ہو گیا؟ فرمایا بلی سوئی ہوئی تھی، بلی کے لیے کاٹ دیا۔ تو آقا شام کو میرے غریب خانے میں تشریف لائیں گے؟ حضور گئے تو اندر باہر 3-4 بلیاں نظر آئیں۔ فرمایا یہ کیا؟ آقا جس چیز سے آپ پیار کریں میں کیوں نہ پیار کروں؟ میرے آقا نے فرمایا پھر آج کے بعد تم عبداللہ نہیں ہو، تم ابو ہریرہ ہو گئے ہو، آج کے بعد تم بلیوں والے ہو گئے ہو۔ اب پوری حدیث طیبات کی جس کتاب کو دیکھو، جس ورق کو ڈالو، عن ابی ہریرہ تھا، عن ابی ہریرہ تھا، عن ابی ہریرہ تھا۔ ارے آپ کا نام تو عبداللہ تھا، آپ کا نام تو عبد الرحمن تھا، یہ ابو ہریرہ کیسے ہو گئے؟ یہ بلیوں کی نسبت والے کیسے ہو گئے؟ فرماتے ہیں کیا بتاؤں، جو میرے آقا کی زبان پاک سے نکل گیا اللہ نے میرے لیے وہی شان میرا مقدر بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ جعلی مبارک کے سامنے چاہتے ہیں کاش کوئی بہانہ مل جائے کہ میں چند لمحے دیکھ تو لوں، کوئی بہانہ مل جائے کہ اگر ویسے 10 سیکنڈ ہے تو ممکن اس بہانے کی وجہ سے 20 سیکنڈ مل جائیں۔ بہانے سوچتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کاش کوئی ایسا سبب ہوگا، پر عیدگاہ کے تاجداروں آپ کے مقدر پہ قربان جائیں۔ ارے جو گھنٹہ گھنٹہ وہاں پر کھڑے ہو کر حضور کے جلووں سے نوازنے کی سعادتیں عطا کرتے ہیں، وہاں کے محافظ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ کرم، یہ ہے وہ محبت، یہ ہے وہ عطا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ محبت والوں کی محبتیں ضائع نہیں جاتی۔ یاد رکھیں آپ دیار غیر کے اندر دن رات جو ایک مشن میں، ایک محبت میں چل رہے ہیں، یہ ضائع تو نہیں جائے گا، یہ ایک تاریخ بن رہی ہے۔ اور اللہ نے اہل ایمان کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے یہ فرمایا تم آئے بعد میں ہو، آئے بعد میں ہو، لیکن تمہاری محبتوں کی مثالیں تو رات میں بھی بیان کر دی ہیں، تمہاری محبتوں کی مثالیں انجیل میں بھی بیان کر دی ہے۔ اور ایسی شان کہ آخرون منہم لما یلحقوا بہم، ارے آؤ گے آخر میں اللہ پہلے والوں سے ملا دے گا۔ یا اللہ وجہ فرمایا اللہ تمہارا جسم نہیں دیکھے گا، وہ دل کی دنیا دیکھے گا، دل کی دنیا دیکھے گا۔ اللہ ان پاکوں کو سلامت رکھے۔ جب سے اس ملک میں یہ آنے شروع ہوئے دیار غیر کو ان پاکوں نے دیار خیر بنا دیا ہے۔ جی یہ دیار غیر تھا، دیار خیر ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز 26 تاریخ کو برمنگھم کی سرزمین پر جشن میلاد مصطفیٰ دیکھنا، اور جشن میلاد مصطفیٰ دیکھ کر اپنے مقدر پہ ناز کرنا کہ اے اللہ کتنی اونچی جگہ ہمارا تعلق جڑا ہے، کیسی پیاری جگہ ہم نے اپنا دل دیا ہے، کیسی پیاری جگہ ہم نے اپنی آنکھیں قربان کی۔ جی یہ بھی ادھر ہوں گے تو یہ ادھر ہوں گے تو میں نے ان کی ایک بات حضور ابھی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، وہ خاص بات خاص عظیم و شان پروگرام کے اندر سناؤں گا کہ یہ دیکھو کہ جن سے مل کر زندگی پر پیار ہو جائے وہ لوگ، تم نے گھر دیکھے نہیں تو دیکھ لو وہ ایسے ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے وہ نسبتیں. اور یاد رکھیں انہی نسبتوں کے اندر سب کچھ ہے، انہی نسبتوں کے اندر ہی سب کچھ ہے. میں بات ختم کرنے والا ہوں، لیکن اسی نسبت پر ایک اور بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، بمائے مشکات شریف کے ایک حدیث شریف آتی ہے. حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پاک پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ان زنا و ان سرق، حضور اگر اس سے زنا بھی سرزد ہوا، چوری بھی سرزد ہوئی تو پھر بھی؟ میرے آقا نے فرمایا ان زنا و ان سرق، ہاں اگر یہ گناہ سرزد ہوا پھر بھی اللہ اسے جنت دے گا. پھر بولے ان زنا و ان سرق، میرے آقا نے پھر فرمایا ان زنا و ان سرق. پھر جناب ابو ذر کہتے ہیں ان زنا و ان سرق. رحمت دو عالم پھر یہ بات ارشاد فرما کے فرماتے ہیں علی رغم انف ابی ذر، اے ابو ذر تیری یہ ناک خاک میں مل جائے، بار بار کیوں اس بات کو دہرا رہے ہو؟ اب حدیث شریف ختم ہو جاتی ہے. حضور کی بلا علم تشریف فرمائے، سبزادہ ذی وقار اور اہل علم حضرات تشریف فرمائے. اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یہ بیان کرتے نا حدیث پاک، تو جب ان لفظوں پر حضور آتے نا علی انف ابی ذر، تو اپنے ناک کو پکڑ کر رونا شروع کر دیتے، ناک کو پکڑتے اور آہو بکا شروع کر دیتے. ابو ذر روتے کیوں ہو؟ فرمایا میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میرے آقا نے میری اس ناک کا نام لیا ہے علی انف ابی ذر. اور اسی بات کے اندر کتنی خوبصورت بات ہے، اگر حضرت ابو ذر یہ انف ابی ذر والے الفاظ نہ بھی کہتے، یہ چھوڑ دیتے، پھر بھی حدیث اپنے معنی میں، اپنے مفہوم میں حدیث کا جو تقاضا ہے وہ پورا تھا. پر انف کا ذکر ابو ذر کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا ہم ہی تو مصطفیٰ کی امانتوں کو سنبھالنے والے ہیں. یہ رسول اللہ کے صحابی کی، یہ رسول اللہ کے وفادار کی امانت داری ہے، دیانت داری ہے. جو جملہ حضور کی زبان پاک سے نکلا بڑی امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ ہم لوگوں تک پہنچا، اور ہم لوگوں تک پہنچانے والے پھر یہ دیانت دار ہیں، یہ امانت دار ہیں جو دولتیں اپنے دل میں سمیٹ کر، دولتیں ملتی کہاں سے ہیں؟ ساری دولتوں کا مرکز مدینہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ ہے. آج یہ روزہ شریف پر روح تڑپ جاتی ہے. ان الایمان لیارد الی المدینہ المنورہ، ایمان مدینہ طیبہ کی طرف پیش کیا جائے گا. کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا، جس طرح سانپ اپنے بل میں داخل ہوتا ہے، سانپ سمجھتا ہے مجھے سکون مل گیا ہے. ایمان والا جب مدینہ پاک میں پہنچتا ہے کہتا ہے مجھے امن مل گیا ہے، مجھے سکون مل گیا ہے. کوئی وہ ہے جو تنہا جا کر اپنی جان کے لیے امن کے سودے کرتے ہیں، پر عیدگاہ والے وہ ہیں جو تنہا نہیں جاتے، سارے غلاموں کو ساتھ لے جا کر. اے مدینہ پاک والے چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، اب کنارے لگانا آپ کا کام ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. محبت والوں، اور یہ ہے پتہ ہے سچوں کی کہانیاں، کچھ کہانیاں ہم بھی تو بیان کرتے ہیں نا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ آؤ اللہ کے پیاروں کی کہانیاں دیکھو. یہ وہ ہیں مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. آج فقط ہم تو جلوہ حبیب دیکھنے کے لیے آئے تھے، ایئرپورٹ پر ملاقات ہوئی، پر مزہ آیا کہ صاحب قبلہ کو سرکار کی محفل میلاد پاک کے بغیر سکون ہی نہیں آتا. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بڑا لمبا سفر ہے، تھکاوٹ ہوگی. اب کیونکہ ہم نے تو مختلف پیروں کو دیکھا ہے نا جی، پتہ ہے میں بڑا اس بازار نہ بندہ، لیکن جو ہی ڈیرے پر پیرانے نظام بچے دروازہ بند، جاؤ مریدو اپنا کام ساڈا اپنا کام. لیکن سبحان اللہ نہ تھکاوٹ ہے، قسم سے نہ تھکاوٹ ہے، نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے. پتہ چلتا ہے کہ ہر لمحے کے بعد، اور چلو حضرت صاحب قبلہ کی تو ایک زندگی گزر گئی، لیکن اسی پھول کی پتی کو دیکھو تو ماننا پڑتا ہے ہر لحظہ مومن کی نئی شان، نئی
کوئی آن، سبحان اللہ، ہر لمحے کے بعد ایک بہار ہے، ہر لمحے کے بعد ایک بہار ہے۔ اس دن حضور میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کراچی والا پروگرام، آپ نے جو ان کے سپورٹ کیا، آپ کو مبارک ہو۔ سبحان اللہ، صاحبزادہ ذی وقار سٹیج پر آئے تو قسم اللہ کی ہیں یہی، لیکن اسٹیج پر یہ نظر نہیں آ رہے تھے، یہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ دیکھنے والا کوئی غور سے دیکھتا، لاسانی باغ بھی نظر آ رہے تھے، باغ بھی نظر آ رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لاسانی باغ، لاسانی باغ، اکثر لاسانی باغ، ہمارے علی عیدگاہ شریف۔ اور یہ سچی بات ہے، وہ کسی دا گیا گزریا پتر کے در جائے تو پچھلے ہنے یا اللہ خیال رکھی، یا اللہ نظرج رکھی، یا اللہ کرمج رکھی، چاہے دنیاوی کام کے لیے جائے پھر پچھلے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جو مدینہ پاک کے میلاد پاک کے لیے جائے کہ کیا قبلہ عالم اپنے روضہ پاک میں دیکھ نہیں رہے ہوں گے، دعائیں نہیں کر رہے ہوں گے؟ ارے میری محبتوں کو عملی جامہ پہنانے والوں، میرے مشن کو خوبصورت رنگ چڑھانے والوں، اور پورے ملک کے اندر ہی نہیں دنیا کے اندر لوگوں کے سینوں کو مصطفیٰ کا مدینہ پاک بنانے والوں۔ اور گفتگو بھی بڑی خوبصورت، دعا بھی بڑی خوبصورت، اور لباس ایسا قتل عام لباس۔ حقیقت ہے، وہ پیر نصیر الدین نے فرمایا کیسا پہن لے آئے لباس تساں، ساڑھے ڈٹ لے ہوش حواس تساں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک اس گھر کی بہاریں سلامت رکھے، آپ لوگوں کا یہ محبت، یہ جذبہ، یہ اثار، یہ روحانی انقلاب اللہ جاری و ساری رکھے۔ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم